صدر ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے امریکی کانگریس پر اس دعوے کے 1 سال بعد اب بھی سابق صدر کو فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو ایسے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں جہاں سے وہ اپنے لاکھوں حامیوں سے براہ راست بات کرتے تھے۔ یہ کوئی منصفانہ صورتحال نہیں ہے، یہ ملک کے لیے بہت ہی خراب ہے، یہ دنیا کے لیے بھی بہت برا ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو وہ کسی کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ 6 جنوری بلا شبہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لیے احتساب کا ایک لمحہ تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے ان پلیٹ فارمز کو ہنگامے کو ہوا دینے کے لیے استعمال کیا۔ ان کو وہاں سے معطل کیا جانا ایک واضح یاد دہانی ہے کہ سوشل میڈیا کمپنیوں کو ضوابط سے انحراف کرنے والے سیاسی لیڈروں پر کتنی طاقت حاصل ہے۔ لیکن اس پابندی کے باوجود 6 جنوری کے بعد سوشل میڈیا کو ایسے نقادوں نے شدید نکتہ چینی کا نشانہ بنایا جن کا کہنا تھا کہ یہ معطلی برسوں تک ٹرمپ کی جانب سے کمپنیوں کے ضابطوں کی خلاف ورزی برداشت کرنے کے بعد بہت تاخیر سے عمل میں آئی ہے۔ تاہم ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی خدمات کو زیادہ محفوظ بنانے کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں۔ ٹویٹر کے سابق CEO نے کانگریس کی ایک سماعت میں یہ تو کہا کہ ایسی گمراہ کن معلومات پھیلانے کی کچھ ذمہ داری ٹویٹر پر بھی عائد ہوتی ہے جو 6 جنوری کے واقعات کا سبب بنی، تاہم انہوں نے ایک بڑے کلچر کی بات کی۔ آپ کو کہیں زیادہ وسیع اور پیچیدہ مربوط نظام پر غور کرنا ہوگا۔ یہ صرف ہمارے زیر استعمال ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارمز کی بات نہیں ہے۔ کچھ تبدیلیاں عمل میں آئی ہیں۔ ٹویٹر نے کووڈ-19 کے بارے میں ایک 5 اسٹرائک پالیسی کا نفاذ کیا ہے۔ فیس بک اب اعتدال پر مبنی مواد کے بارے میں اپنے ضوابط کا اطلاق سیاستدانوں پر بھی کرتی ہے جو پہلے اس سے محفوظ تھے، لیکن کچھ ماہرین ان تبدیلیوں کو کافی نہیں سمجھتے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس برس کے انتخابات کے حوالے سے بات کریں تو یہ امکان بدستور نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا مزید بدامنی کی جانب لے جا سکتا ہے۔ آپ کو دراصل ان تمام چیزوں کی منصوبہ بندی اب شروع کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت یہاں کمپنیاں جو کچھ کر رہی ہیں ان میں ضروری نہیں کہ مجھے وہ کچھ نظر آ رہا ہو جو میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کچھ تنقید کرنے والے ان کمپنیوں کے پیسے بنانے کے طریقے، اشتہار بازی اور ان کی تخلیق کردہ اس طریقہ کار کی بات کرتے ہیں جو ایسے انتہائی نوعیت کے مواد کو اجاگر کرتا ہے جو زیادہ پرکشش ہو۔ ان میں سے بہت سے پلیٹ فارمز نے تھوڑا بہت رد و بدل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آخرکار یہ معاملہ کاروباری ماڈل کا ہے۔ یہ پلیٹ فارم بنیادی طور پر الیکشن کے جھوٹ یا نسلی تشدد جیسے سب سے زیادہ مسائل کی وجہ بننے والے معاملات کو ان پلیٹ فارمز پر سامنے لانے، بڑھاوا دینے اور پھیلانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ افشا ہونے والی معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ فیس بک کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار ان میں سے کچھ مسائل سے واقف تھے۔ آنے والے برسوں میں ہو سکتا ہے کہ قانون ساز متنازع مواد کی نگرانی کرنے اور طرز عمل کے بارے میں زیادہ شفافیت اختیار کرنے کے لیے کمپنیوں کو بڑی تبدیلیاں کرنے کے لیے مجبور کرنے کی کوشش کریں۔ میشیل کوئن کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ۔